الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز افضل ترین عبادت ہے۔ نماز سے مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ نماز مومن کی علامت ہے۔ نماز دل کا سرور ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ وقت پر نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے۔ آج مسلمان نماز سے لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کو نماز کے لیے فرصت نہیں ہے۔ آج مسلمان دنیاوی کاروبار میں لگ گئے ہیں۔ لوگ نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، لیکن مسلمانوں، خدا کے یہاں تمہارا کوئی بہانہ کام نہ آئے گا۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اس دن تم اللہ تبارک و تعالی کو کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں، اللہ کے یہاں دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی، دوست و احباب کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ رسول کی محبت، اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جس نے وقت پر اچھی طرح وضو کیا، خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم سے عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے گا۔ دوسری جگہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محترم حضرات، مذکورہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ رسول کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز شروع کر دیجئے۔ کون مسلمان ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا ہوگا اور یقیناً چاہتا ہوگا۔ اگر آپ حقیقی معنی میں عاشق رسول ہیں اور اپنے محبوب کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج سے ہی نماز شروع کر دیجئے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نماز عشق رسول میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز تلواروں کے سائے میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز حب نبی میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز طریقہ مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز رسول کی یاد میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز ادائے مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، مگر جو نماز عشق رسول کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگی۔ جو نماز ذکر مصطفیٰ سے خالی ہوگی وہ نماز جہنم کی کنجی ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، معلوم ہوا کہ نماز عشق رسول میں پڑھنی چاہیے، نماز ادائے مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے، نماز طریقہ مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے 40 دن نماز فجر اور عشاء با جماعت پڑھی، اس کو اللہ تبارک و تعالی 2 براءتیں عطا فرمائے گا، ایک نار سے اور دوسری نفاق سے۔ ایک دوسری جگہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مسجد میں با جماعت 40 راتیں نماز عشاء پڑھے کہ اس سے رکعت اولا یعنی پہلی رکعت فوت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ہمیں حدیث سے معلوم ہو گیا کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے
خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، عشق نبی میں ڈوب کر ادا کرتا ہے، اس کے لیے یقیناً دوزخ سے رہائی کا پروانہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ جب میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میری امت پر رب تبارک و تعالی نے 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، واپس جائیے اور اپنے رب سے کم کرا لیجئے، کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اپنی گنہگار کمزور امت کا خیال کرتے ہوئے نمازیں کم کراتے ہیں۔ اس طرح 45 وقت کی نمازیں معاف کرا لیتے ہیں، صرف 5 وقت کی نماز رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جو بندہ خضوع خشوع کے ساتھ عشق مصطفیٰ سینے میں بسا کر 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میری طرح وضو کرے پھر ظہر کی نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے، پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے عصر اور مغرب کے بیچ جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالی مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے سے جا رہے تھے، آپ کی نظر ایک سفید نورانی جانور پر پڑی۔ دیکھتے ہیں کہ وہ جانور دریا کی کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بدن میلا ہو گیا۔ پھر وہ جانور وہاں سے نکل کر دریا میں نہاتا ہے، جس سے وہ پھر سفید ہو جاتا ہے۔ وہ جانور اس طرح 5 مرتبہ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانور کی اس حرکت کو دیکھ کر متعجب ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو متعجب دیکھ کر فرمایا کہ یہ جانور جو آپ نے دیکھا یہ امت محمدیہ کی نمازیوں کا مثال ہے، اور یہ کیچڑ ان کے گناہوں کی مثال ہے، اور دریا ان نمازوں کی مثال ہے۔ اس کیچڑ میں لوٹنا گناہوں کی مثال ہے۔ جس طرح یہ جانور کیچڑ میں لوٹا، نہا دھو کر پاک و صاف ہو گیا، اسی طرح سے امت محمدیہ کے گناہگار لوگ ان 5 نمازوں کے سبب اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، کس قدر خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ تمام امتوں سے افضل ہیں۔ ہماری عبادت تمام امتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر ہم سے بشریت کی بنا پر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نمازوں کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم نماز سے بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ روزانہ بے شمار گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، رات دن ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، ایک ایک لمحہ ہمارا گناہوں میں گزرتا ہے، لیکن ہم کو اتنی مہلت نہیں کہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر نمازیں ادا کریں اور اپنے گناہوں کو معاف کرائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ دنیا چند دن کی ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے۔ اگر ہم اسی طرح سے نماز سے غافل رہے تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دونوں جہاں میں سرخوئی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرانا چاہتے ہیں تو آج سے ہی نماز شروع کر دیجئے۔ نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ پہلا گروہ جب جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے آفتاب کے مانند روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر فرشتے پوچھیں گے، تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟
تو نمازی کہیں گے کہ اذان کی آواز سننے سے پہلے ہی ہم مسجد میں موجود رہتے تھے۔ پھر دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ہم دنیا میں نماز پڑھنے والے تھے۔ فرشتے ان سے سوال کریں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سے پہلے وضو کر لیتے اور جب اذان سنتے تو فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ تیسرا گروہ جب جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سننے کے بعد وضو کیا کرتے تھے۔ برادران اسلام، جہاں تک ممکن ہو سکے وقت ہوتے ہی نماز کے لیے وضو کر کے تیار ہو جانا چاہیے اور اسی وقت نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ طبرانی میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس نمازی اور پروردگار عالم کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں اور حوران جنت ان کا استقبال کرتی ہیں۔ معلوم ہوا واقعی نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نمازی جنت کے مہمان ہیں۔ حوران جنت اس نمازی کا استقبال کرتی ہیں۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے 10 صفیں فرشتوں کی تعجب کرتی ہیں اور ہر صف 10,000 کی ہوتی ہیں۔ ان فرشتوں کی تعداد 1,00,000 ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان 1,00,000 فرشتوں کے سامنے اس نمازی بندے پر فخر کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق دی گئی۔ بزرگان دین نماز کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ انہیں نماز سے بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ جیسے کہ موقع ملتا وہ حضرات نماز شروع کر دیا کرتے تھے اور ہر حال میں اپنی پسند کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربان کرتے تھے۔ محمد بن سیرین ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے جنت اور 2 رکعت نماز ان دونوں میں اختیار ملے تو میں 2 رکعت نماز اختیار کروں گا، اس لیے کہ 2 رکعت نماز میں اللہ کی رضا ہے اور جنت میں میری رضا ہے۔ برادران اسلام، کتنا فرق آ گیا ہے ہمارے اسلاف کرام اور ہمارے درمیان کہ وہ نماز کو جنت پر ترجیح دیتے تھے اور ہم دنیاوی معاملات کو جنت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں میرے ہمسایہ کو بلاؤ، تو فرشتے عرض کریں گے اور تعجب میں پڑ جائیں گے اور حیران و پریشان ہو کر کہیں گے اے پروردگار عالم تو مکان و زبان سے پاک ہے، تیرے ہمسایہ کون ہو سکتے ہیں؟ تو حکم الہی ہوگا میرے ہمسایہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو مسجدوں کو میرے ذکر سے آباد رکھتے تھے، قرآن شریف کو شوق سے پڑھتے تھے اور اس کی ہدایتوں پر عمل کرتے تھے، یہی لوگ میرے ہمسایہ ہیں۔ برادران اسلام، ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو اپنا ہمسایہ کہہ رہا ہے۔ انسان کے لیے اس سے بڑی معراج کی بات کیا ہوگی؟ اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی صبح شام ایسی نہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کو نہ پکارتا ہو۔ کوئی آج نیک بندہ تم پر گزرا جس نے مجھ پر نماز پڑھی ہو یا ذکر الہی کیا ہو، اگر ہاں کہے تو اس کے سبب اپنے اوپر بزرگی کا تصور کرتا ہے۔ ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ باندھ کر اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب یہ رکوع میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اپنے معاشرہ کا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، بے شمار لوگ نماز سے غفلت کر رہے ہیں۔ آج مسلمان اس بات کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں نمازی کے لیے خوشخبری اور بے نمازی کے لیے وعیدیں آئی ہیں۔ نماز مومن کی پہچان ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے باوجود مسلمان نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ آج سے نماز کے پابند ہو جائیں گے، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کریں گے اور اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔